السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقدوس لاہور سے، اور اس وقت ہم آپ کو مدینہ منورہ کی میں مسجد نبوی سے مدینہ منورہ کے مختلف مقامات پر لے کر جائیں گے۔ آج مختلف مقامات کی زیارتیں کی جائیں گی، جن کے اندر مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، احد پہاڑ، مسجد شہداء، سید الشہداء کا جہاں پہ قبریں ہیں وہ مقامات، اس کے علاوہ کچھ شاپنگ مال، اور اس کے علاوہ کچھ باغات کی جو ہے ہم یہاں پر آپ کو آج کے پروگرام میں یہ سارا پروگرام دکھائیں گے۔ تو محترم الحمدللہ آج ہمارا 9واں دن ہے مدینہ منورہ میں۔ کل ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارا جو پیکیج تھا 5 دن مکہ میں، پھر 10 دن مدینہ میں، پھر 5 دن مکہ میں، بس میں بیٹھ کے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس کے اندر ہمیں ایک معلم ملا ہے جو مکمل ہمیں سفر کے بارے میں رہنمائی بھی کریں گے، اور تاریخ اسلام کے کچھ واقعات بھی آپ ان سے سنیں گے، تو آپ سماعت کیجیے گا۔ آیا ٹھیک ہے، ادھر مسجد بنایا، لوگ صحابہ ادھر جمع ہوتے تھے، مشورہ کرتے تھے، جو ان کے جد آزاد تھے اس کو حسد میں آ گئے، اور انہوں نے اس کو مشورہ دیا۔ کس نے اجساد؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے باپ نے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے باپ وہ منافق دنیا سے رخصت گئے ہیں۔ ابو عامر، ٹھیک ہے۔ تو ابو عامر نے مشورہ دیا کہ آپ بھی اسی طرح مسجد بنا لو، ٹھیک ہے، نام مسجد کا رکھو، اپنے مشورہ مسلمانوں کے خلاف کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مسجد بنایا، مسجد زرار۔ پھر جب انہوں نے مسجد تیار کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ رسول اللہ آ جائے، آپ مسجد کا افتتاح کریں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں تبوک جنگ پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو مسجد کا افتتاح کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد کا افتتاح کرے، بہرحال یہ جگہ ہم سے نہ رہے، 2 جگہ لوگ بتاتے ہیں، جو مورخین ہیں ہم کو 2 جگہ بتایا گیا ہے۔ بعض یہ جگہ کہتے ہیں یہ والا کہ ادھر مسجد زرار تھا، ٹھیک ہے، مسجد زرار تھا اس کی بابی، اور بعض وہ جگہ کہتے ہیں یہ جو جو بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ کے پیچھے ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل والی جگہ بتا رہے ہیں کہ ادھر مسجد زرار تھا۔ بہرحال اس کے زمانہ ہمارا کیا لینا دینا، مسجد زرار اس کے آس پاس تھا، ایک مطلب دونوں ایک علاقے تھے، ٹھیک ہے، تو ادھر مسجد زرار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مسجد کا افتتاح کرے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت ہے صاحب؟ ولا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين۔ میں نے اس طرح بتایا نا، میں بتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ ادھر بھیجے اور مسجد زرار کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح یا اسی جگہ پہ تھا، یا جو مسجد مستشفى دار ہے پیچھے بڑا ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، مسجد قباء کی تقریباً 700-800 میٹر اسی سائڈ پہ شرق کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر 14 دن گزارے قباء کے علاقے میں۔ بعض روایات میں 10 دن آئے ہیں، بعض میں 12 دن آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بہت، اگر آپ 10 دن لگاتے ہیں، جو علماء 10 دن لگاتے ہیں، پھر یہ جمعے کا جو نماز فرضیت ہو گئی ہے پھر اس کو نہیں مانتے ہیں، بڑے بڑے مسئلے میں ابھی آپ کی وجہ سے میں تھوڑا ڈیٹیل سے جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی دن انہوں نے ہجرت شروع کی تھی، اور ادھر پیر کی دن پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر 14 دن گزارتی تو پھر جب اندر جاتے تھے یثرب کی طرف تو پھر کی دن ہونا چاہیے تھا، تو وہ جمعہ کی دن تھا، تو اس لیے اختلاف آیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال اس مقام پر یہ جو جمعہ والا مسجد ہے ادھر جب پہنچا تو جمعہ کی فرضیت ہو گئی، پہلے جمعہ ادھر پڑھایا گیا، اور سیدھا پھر یثرب کی طرف گئے جو آج مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 مہینے رہے، پھر مسجد نبوی اس دورانیہ میں بنایا گیا،
یہود رہتے تھے اس کے ساتھ معاہدات ہوئے. ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے تو ہم اس کا اکٹھا دفاع کریں گے. یہودیوں کے ساتھ یہ کیا ہے ایک معاہدہ ہوا تھا نا, بہت معاہدات ایک یہ تھا. ادھر آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیں یہ جو ابھی گاڑی ابھی وہ سورج ہے. ہم یو ٹرن کرتے ہیں نا, یو ٹرن آپ اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو سلمان فارسی ضلع کا جو باغ تھا, ٹھیک ہے, یہودی کا جو باغ تھا سلمان فارسی ضلع ہو کر تھا, پھر آزاد ہوا تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی نا. یہ پیچھے والے باغات دیکھ رہے ہیں نا, یہ والے, ٹھیک ہے. ان کے پیچھے وہ بیر غرض بھی ہے جس سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے, ٹھیک ہے. بیر غرض وہ کنواں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اس پانی سے. علی ضلع کو وصیت کی کہ جی آپ نے سنا ہوگا آواز کی خرابی کی وجہ سے کافی معلومات آپ کو درست طریقے سے نہیں حاصل ہو سکی. خیر مختصراً یہ ہے کہ بس کے اندر ہم نے زیارتیں کی. اس وقت کا جو مقام ہے ہم وادی جن, جہاں سے کہتے ہیں کہ گاڑی واپس آتی ہے یا پانی کو گرائیں تو پانی نیچے کو آتا ہے. بہرکیف ہماری یہاں پہ گاڑی رک گئی تھی. اب وجہ کیا بنی, گاڑی والا کہہ رہا تھا انجن میں مسئلہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے. ہماری گاڑی یہاں پہ رک گئی, یہ چڑھائی تھی تھوڑی سی, گاڑی والے نے بس والے نے وہاں سے موڑ کاٹا اور واپسی کی طرف ہم روانہ ہو گئے. یہ وادی جن ہے. ہم نے آپ کو مختلف مقامات دکھائے, اس کے اندر یہ آخری مقام ہے وادی جن. یہاں سے ہم نے واپسی کی, پھر ہم تھوڑا سا شاپنگ مال میں گئے, شاپنگ کی, کچھ بخوردان لیے, کچھ عطریات لیے, کچھ اور پاکستان میں بچوں کے لیے ساز و سامان لیا. تھوڑی بہت مدینہ کے اندر یہ غالباً 10 ریال تھا, ٹاپ 10 اس شاپنگ مال کا نام تھا. تو یہاں پر ہم گئے, یہاں سے ہم نے کچھ بخوردان لیے. وہ لینے کے بعد کچھ تھوڑی سی شاپنگ کی, بچوں کا ساز و سامان لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آب زمزم کی بھی بوتلیں موجود تھیں. جو آب زمزم کی بوتلیں ہم نے یہاں سے کافی تعداد میں لی ہیں. اور پاکستان میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارا الحمدللہ پراپر کام ہے آب زمزم اور اجوا کھجور مدینہ منورہ کے تمام پروڈکٹ کا. اس سلسلے میں ہم نے تھوڑا سا ہیپر بندہ اور بن داؤد اور ٹاپ 10 کا وزٹ کیا. اور یہ آج ہمارا آخری دن تھا مدینہ منورہ میں. تو صبح انشاءاللہ ہم مکہ میں روانہ ہوں گے. بہت شکریہ. میں ہمیں یاد رکھیے گا, یہ آج مدینہ منورہ ہماری جو ہوٹل تھے وہ بنگالی مارکیٹ کے سامنے ہی ہوٹل آپ نظر آ رہے ہیں. مدینہ منورہ سے ہماری صبح انشاءاللہ روانگی ہے. تو آپ بھی الوداعی مدینہ منورہ کے مناظر دیکھنے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.